السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس کی ذہنی کشمکش کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ وہ بار بار کتاب اٹھاتی، اس کے ورق پلٹتی اور بند کر کے رکھ دیتی۔ کوئی بڑی الجھن تھی جو سلجھ نہیں رہی تھی۔ میں نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ سوچا جب بے چینی بڑھے گی تو خود ہی سب کچھ بتا دے گی۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہوئی تو میرے قریب آ بیٹھی، اپنی انگلیوں کو بے چینی سے مروڑتے ہوئے سر جھکا کر بولی، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے لیکن مجھ سے دوستی نہیں کرتا۔ تو میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ کہتا ہے نامحرم سے دوستی نہیں ہو سکتی، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر تو کیا کہتی ہے؟ میں نے کہا۔ بولی اور بھی تو بہت سے لوگ ہیں کلاس میں، سب لڑکے لڑکیاں آپس میں ہنستے بولتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، کبھی کسی نے ایسی بات نہیں کی، لیکن وہ سب سے الگ رہتا ہے، اسے یہ سب کچھ پسند نہیں، اسی لیے تجھے وہ پسند ہے، کیونکہ تجھے ہمیشہ سب سے الگ چیزیں ہی اچھی لگتی ہیں۔ وہ چیز نہیں، انسان ہے۔ بے چینی بڑھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر تو اس سے پوچھ وہ تیرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اگلے دن لوٹی تو زیادہ پریشان تھی۔ وہ کہتا ہے کسی کو چاہنے کے لیے سب کو چھوڑ کر صرف اسی ایک کا ہونا پڑتا ہے۔ تو پھر بولی سب کو چھوڑنے کا مطلب ہے تنہائی، سارے تفریح، ہنگامے، دوست، پارٹیاں ختم۔ تو بہتر یہی ہے کہ تو اسے چھوڑ دے۔ اگلے 2 دن کالج نہیں گئی۔ تیسرے دن لوٹی تو بالکل نڈھال تھی، میرے کاندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ وہ کالج چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ کتنے ہی دن بے چین پھرتی رہی، مجھ سے برداشت نہ ہوا تو پاس بٹھا کر کہا، تو جانتی ہے تیری اس بے چینی کی کیا وجہ ہے؟ فوراً بولی، آپ نہیں جانتی کیا؟ ہاں جانتی ہوں، اس نے کہا تھا نا کسی ایک کا ہونا پڑتا ہے۔ جلدی سے بولی، لیکن وہ ایک تو چلا گیا، بتائے بغیر، موقع دیے بغیر۔ اگر کچھ مہلت دے دیتا تو اس کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیتی۔ جو تیرے لیے تھا ہی نہیں وہ تیرا کیسے ہو جاتا؟ اس کے لیے بے چین ہونا چھوڑ دے۔ وہ خاموش بیٹھی، اپنے آنسو پیتی رہی۔ ذرا یہ تو بتا تیری زندگی میں نماز روزہ کہاں کھڑے ہے؟ قرآن کس درجے پر ہے؟ آخری سجدہ کب کیا تھا تو نے؟ ندامت سے سر جھکا کر رونے لگی۔ سکون چاہتی ہے تو اللہ کی ہو جا، اس سے دل لگا لے، اس کی چاہت میں ڈھل جا، پھر دیکھ وہ تجھے کیسے نوازتا ہے۔ یہ تو بہت مشکل راستہ ہے۔ عجیب لہجہ تھا اس کا۔ نہیں، یقین پختہ ہو تو راستے استوار ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ تو چلا گیا لیکن تیرے لیے ایک راستہ کھول گیا، اللہ کا راستہ، سکون کا راستہ۔ قرآن پاک میں سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو اللہ اس کی برائیاں اتار دے گا اور اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اگلے دن میں فجر کے لیے اٹھی تو وہ مجھ سے پہلے جا نماز پر کھڑی تھی، ٹوٹ کر بکھری تھی، اس لیے چوٹ گہری لگی تھی۔ چوٹ گہری ہو تو درد بھی شدید ہوتا ہے۔ تڑپ کر ایسا روئی کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آ گیا، اس کی بے چینی اور بے قراری کو سکون میں بدل کر اسے گہری نیند سلا دیا۔ آہستہ آہستہ شور ہنگامے اس کی زندگی سے دور ہوتے گئے، پارٹیوں سے بیزار رہنے لگی، دوستیاں سمٹ گئیں، سکون اور اطمینان اس کی روح میں سما گیا۔ اللہ نے اسے دین کی سمجھ عطا کر دی۔ بے شک وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میں جو بات ایک عرصے سے اسے سمجھانا چاہ رہی تھی وہ ایک اجنبی اسے چند روز میں سمجھا کر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔